یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات، یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو، مال ہو، گھر ہو، لوگ ہوں، چیزیں ہوں، انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ، تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں، جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں امی ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو. ہاں، وزینۃ وتفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو، ہاں، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو، اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی، یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، وتکاثر فی الاموال. یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر. ہاں، بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے، ہاں، تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے، میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو. اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں، ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے. زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ؟ اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی، اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو، اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. اف، یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں، یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق،
جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے, نبی کا راستہ کون سا ہے, کامیابی کا راستہ کون سا ہے, دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں, اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا, قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو. ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں, بس کرنا کیا ہے, ان کا ہاتھ پکڑنا ہے. وَطِبْتِ مَكَانًا